إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشق حل کرتے ہیں۔ سوال ہے مندرجہ ذیل آیات میں تعلیل شدہ افعال کی نشاندہی کریں اور ان کے پہلے صیغے کی اصلی حالت لکھیں۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، وہ کہنے لگی کہ بے شک بادشاہ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، وہاں کے رہنے والوں میں عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ملکہ بلقیس کی بات اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ تو یہاں فعل استعمال ہوا ہے قالت، یہ دراصل قاولت تھا، اور واو متحرک ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو واو کو الف سے بدل دیا گیا ہے، تو یہ مطابقت کے حوالے سے اس میں بیماری کو دور کیا گیا ہے، تعلیل ہوئی ہے، تو یہ قاولت سے قالت ہو گیا۔ آیت نمبر 2، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، یقیناً ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہا کہ بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں کے حوالے سے بیان کی ہے، کیونکہ وہ ایک تکون بنا کر کہتے ہیں کہ اس کونے میں اللہ، اور اس کونے میں مریم، اور اس کونے میں حضرت عیسیٰ، اور یہ تینوں مل کر یہ ساری خدائی چلا رہے ہیں، اور اللہ ان تینوں میں سے ایک ہے، یعنی تیسرا ہے، یعنی تینوں کو وہ الہ بناتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو یہاں بیان فرمایا ہے۔ تو یہاں قالو فعل استعمال ہوا ہے، اور یہ اصل میں قاولو تھا، اور واو متحرک ہے اور اس سے پہلے زبر، تو یہاں پر بھی واو کو الف کر دیا گیا زبر کی مطابقت اور مناسبت سے، تو یہ قالو ہو گیا۔ نمبر 3، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ تو اعوذ اس میں واو ہے، اصل میں یہ انصورو کے وزن پر اعوذ تھا، تو یہاں پر واو پر پیش تھی اور پچھلا حرف ساکن تھا، تو واو کی پیش پچھلے حرف کو منتقل کی گئی ہے، تو یہاں انتقال حرکت کے سبب اس فعل کی بیماری کو دور کیا گیا ہے، تو یہ اعوذ ہو گیا، اعوذ سے اعوذ ہو گیا۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی جس کی وہ محنت کرتا ہے۔ اچھی محنت کرتا ہے اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اگر وہ غلط محنت کرتا ہے تو اس کے مطابق اسے بدلہ ملے گا۔ تو یہاں سعی فعل استعمال ہوا ہے جو معطل ہے، یعنی ہفت اقسام میں اسے معطل کہا جاتا ہے جس میں حرف علت ہو۔ تو یہ تمام افعال جن کا ہم ذکر کریں گے ان آیات میں، وہ تمام کی تمام معطل ہیں، یعنی جن میں حرف علت ہے۔ یہاں سعی ہے، یہ اصل میں سعیا تھا، یا متحرک، اس سے پہلے زبر، تو یا کو الف کر دیا گیا، یہاں کھڑی زبر جو ہے یہ الف کے قائم مقام ہے، تو یہ سعیا سے سعا ہو گیا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں جو فعل استعمال ہوا ہے معطل وہ ہے یخشا، یہ اصل میں یخشایو تھا، اور یا متحرک ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو جب بھی یا واو متحرک ہوتے ہیں اس سے پہلے زبر ہوتی ہے تو یا کو الف کر دیتے ہیں، اور یہاں کھڑی زبر جو ہے یہ الف کے قائم مقام ہے۔ اگلے لفظ سے ملاتے ہوئے اس کھڑی زبر کی بجائے یہاں صرف زبر دی گئی ہے، وگرنہ یہ اگر الگ فعل لکھا جائے تو یہ یخشا کھڑی زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اب قرآن میں
پڑھتے ہوئے جب اگلے لفظ سے ملایا گیا تو یہ یخشا اللہ صرف زبر آ گئی ہے، یہ یخشایو سے یخشا ہو گیا، گویا اس کی بیماری جو دور کی گئی وہ مطابقت کے قاعدے کے مطابق دور کی گئی ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ بندے ہیں تمہاری طرح۔ یہاں جو فعل استعمال ہوا ہے معطل، یہ ہے تدعون، یہ اصل میں تدعون تھا۔ یہاں میں پہلے صیغے کی تعلیل کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کا پہلا صیغہ ہے یعنی واحد کا تدعو، تو تدعو کے آخر میں جو واو ہے یہ اصل میں تدعو تھا، تدعو، تو یہاں واو کی جو حرکت ہے اس کو دور کیا گیا ہے، اس طرح یہ تدعو سے تدعو یعنی واو کی حرکت دور کر کے اسے ساکن کر دیا گیا تو وہ تدعو ہو گیا۔ البتہ یہاں جو فعل استعمال ہوا ہے تدعون، یہ اصل میں تدعون تھا، واو پر جو پیش یہ بھاری ہے، بوجھل ہے، تو اس کو ہٹا دیا گیا، اور یعنی اس کی ادائیگی میں مشکل ہو رہی تھی تو یہاں پر اسقاط کر کے تو تدعون کی واو جو تھی اس کو ساکن کیا گیا، تو اب دو ساکن اکٹھے ہوئے تو ایک واو کو گرا دیا گیا تو یہ تدعون باقی رہ گیا۔ نمبر 7، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، کہہ دیجئے بے شک میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا ہوں۔ یہاں دو فعل معطل استعمال ہوئے ہیں، ایک قل اور ایک ادعو۔ قل دراصل یہ فعل امر ہے تو یہاں پر آپریشن ہوا ہے کہ یہ تقولو سے یہ بنایا گیا ہے اور یہاں واو کو آپریشن کر کے ختم کر دیا گیا ہے، ہٹا دیا گیا ہے، اور یہ باقی قل رہ گیا ہے۔ اور ادعو اصل میں ادعو تھا تو واو جو آخر میں ہے اس پر وہ پیش تھی ادعو، اور اس کی ادائیگی میں دقت ہو رہی تھی، ثقل تھا، تو اس ثقل کو دور کرنے کے لیے اس کی حرکت کو ختم کر کے اسے ساکن کر دیا گیا تو یہ ادعو سے ادعو باقی رہ گیا۔ نمبر 8، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک اپنے وقت مقررہ پر چل رہا ہے، ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ، اور یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا ہی یہ ملک ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، جنہیں تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ تو کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ یہاں قطمیر جو لفظ آیا ہے یہ دراصل کھجور کی گٹھلی میں جو ایک کٹ ہوتا ہے اس کے اندر ایک دھاگا سا ہوتا ہے اسے قطمیر کہا جاتا ہے، یعنی اس کے معمولی ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے یہ قطمیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ایک دھاگے کے برابر بھی، گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی یہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو وہ مالک نہیں ہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو بھی تو یہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے ہیں۔ تو یہاں سب سے پہلے فعل استعمال ہوا ہے یجری، یہ فعل معطل ہے، یہ اصل میں یجریو تھا، آخر میں یا پر ضمہ تھا اور یہ اس پر بوجھ تھا، ثقل تھا، تو اس کو ختم کر کے یا کو ساکن کیا گیا تو یجریو سے یہ یجری ہو گیا، تو اس طرح اس کی بیماری دور کی گئی۔ دوسرا ہے تدعون، یہ اصل میں تدعون تھا، واو پر پیش بہت بھاری تھی، ثقیل تھی، تو اس ثقل کو دور کرنے کے لیے اس کو جب ساکن کیا گیا تو یہ واو بھی ساکن ہو گئی اور ایک واو جو جمع والی واو ہے وہ بھی ساکن تھی، تو جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو قاعدہ ہے ایک ساکن کو ختم کر دیتے ہیں عموماً پہلے کو، تو پہلی واو کو جب ہم نے ختم کیا تو یہ تدعون باقی رہ گیا۔ اور ایک فعل ہے تدعو، یہ بھی تدعو تھا، یہاں پر بھی جو ہے یہ تدعو اصل میں یہ تدعون تھا۔ آپ کو ایک قاعدہ یاد ہوگا،
ان جو ہے یہ شرط کے لیے آتا ہے اور یہ نون اعرابی گرا دیتا ہے. اصل میں یہ تدعون تھا تو یہ نون اعرابی گر گیا تو باقی واو رہ گئی. تو واو جو ہے یہ ساکن اس پر بھی پیش ہی تھی, اس کو ساکن کر دیا گیا کیونکہ اس کو ادا کرنا مشکل ہو رہا تھا. نمبر 9 ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اس سے مراد عموماً یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا اگر وہ ہدایت کے راستے پر نہیں آنا چاہتے. یہ وضاحت اس لیے کی گئی ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے پھر اگر اللہ ہدایت نہیں دیتا تو ان کا کیا قصور ہے. دراصل جب وہ خود ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں خود ہدایت زبردستی نہیں دیتا. تو یہاں فعل جو ہے معطل وہ ہے لا یہدی, تو یہ اصل میں یہدی یوں تھا, یا پر ضمہ بھاری تھا, یعنی اس ثقل کو دور کرنے کے لیے یا کو ساکن کر دیا گیا ہے تو یہ یہدی ہو گیا. اب اگلے لفظ سے جب بھی ملایا جاتا ہے تو یہ یا پھر اس کا سکون بھی ختم کر کے اس کو ملایا جاتا ہے کیونکہ اسے پھر پڑھا نہیں جاتا. لکھنے میں رہتی ہے یہ یا, آگے ملاتے ہوئے پھر اس یا کا جو سکون ہے اس کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے. نمبر 10 عفا اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام. اللہ نے معاف کر دیا اس کو جو گزر چکا, اور جو دوبارہ کرے گا تو اللہ اس سے ضرور بدلہ لے گا, اور اللہ بہت زبردست اور بدلہ لینے والا ہے. یہاں دو فعل استعمال ہوئے ہیں معطل, ایک عفا جس کے آخر میں الف ہے اور ایک عادہ جس کے درمیان میں الف ہے. ان دونوں الف کی جگہ دراصل واو تھا. عفا اصل میں عافا وا تھا, عفا یعفو یہ ناصارہ ینصرو کے باب میں سے ہے, تو یہ عفا ناصارہ عفاوا کے وزن پر تھا, تو یہ واو متحرک تھی اس سے پہلے زبر, تو اس واو کو الف کر دیا گیا. اور اسی طرح عادہ بھی اصل میں آوادہ تھا, عادہ یعودو یہ بھی ناصارہ ینصرو ہے, آوادہ یعبودو تو یہ عادہ اصل میں آوادہ تھا, تو یہاں پر بھی واو متحرک تھی اس سے پہلے زبر, تو مطابقت کا قاعدہ یہاں چلاتے ہوئے ہم نے واو کو الف کیا ہے زبر کی مناسبت سے, تو یہ عادہ ہو گیا. اس طرح اس کی یہ بیماری دور ہو گئی. نمبر 11 وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. اللہ وہ ہے جو توبہ اپنے بندوں کی قبول فرماتا ہے اور وہ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہاں پر یعفو استعمال ہوا ہے فعل معطل, اور یہ اصل میں یعفو تھا. ابھی یہ پچھلی آیت میں عفا استعمال ہوا ہے, یہ ماضی ہے عفاوا, اور یہ یعفو یعنی ناصارہ ینصرو, یعفو ینصرو کے وزن پر تھا, تو واو پر ضمہ بھاری تھا تو اس کو ہٹا کر یہاں اسقاط حرکت ہوئی ہے اور اس کی بیماری کو دور کیا گیا ہے, اسے ساکن کر دیا گیا, تو یہ یعفو ہو گیا. یہ جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دراصل قرآنی کتابت میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے, اسے پڑھا نہیں جاتا ہے, یہ قرآنی کتابت میں لکھا ہوا الف ہے, وگرنہ یہاں الف کی ضرورت کوئی نہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, عربی گرامر میں پیش کو ضمہ, زبر کو فتحہ اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں. ہمیں عادتاً کبھی کبھی یہ الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں, لیکن آپ سمجھ لیجئے جہاں میں ضمہ کہوں تو اس سے مراد پیش ہوتی ہے. نمبر 12 فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. یہ غالباً منافقوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک ان کو تکلیف پہنچتی ہے جیسے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے, اور تم اللہ سے جو امید رکھتے ہو وہ یہ امید نہیں رکھتے ہیں. تو یہاں پر ترجونا اور یرجونا دو فعل استعمال ہوئے ہیں جو معطل ہیں, اور ترجونا اصل میں ترجوونا
اور یرجونا اصل میں یرجوونا تھا. دراصل یہ بھی باب ناصرہ ینصرو ہے تو ہم کہتے ہیں ینصرونا. اسی طرح یہ ہے ترجوونا اور یرجوونا. تو واو پر ضمہ بھاری، بالکل جیسے ہم نے تدعوونا اور یدعوونا میں کہا تھا کہ واو پر ضمہ بھاری ہے، اس کو ہم نے ختم کر کے واو کو ساکن کیا، دو ساکن اکٹھے ہوئے تو یہ یرجونا اور ترجونا ہو گیا. نمبر 13 یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس یہ نصیحت آ چکی تمہارے رب کی طرف سے، جو سینوں میں بیماریاں ہیں اس کی یہی شفا ہے. تو جاءت یہاں فعل استعمال ہوا ہے، یہ معطل ہے، یہ اصل میں جایات تھا، جایا آ. تو یہ جایا آ جو ہوتا ہے یا متحرک ہے اور اس سے پہلے زبر، تو آپ دیکھ لیں یا کو الف کیا تو جا آ ہو گیا. یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے تو یہ ہے جاءت، جایات تھا تو یہ بھی یا متحرک ما قبل اس سے پہلے زبر تھی تو جاءت ہم نے بنا لیا. تو اس طرح یہ بیماری اس کی دور ہو گئی، اب پڑھنے میں آسانی ہو گئی. نمبر 14 ہے یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. یہ قیامت کا نقشہ کھینچ کر اللہ نے فرمایا ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تم فوج در فوج آؤ گے، یعنی اللہ کے سامنے محشر کے دن آؤ گے. 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. ایک مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا میں جتنے بھی جاندار ہوں گے سب مر جائیں گے، ختم ہو جائے گا. اللہ کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا مگر وہی جسے اللہ باقی رکھنا چاہے گا، باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا. پھر 40 سال کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہو جائیں گے جو پہلے سور کے نتیجے میں مرے تھے یا اس سے پہلے کبھی دنیا میں کسی وقت مرے تھے، سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور محشر کے میدان میں فوجوں کی فوجیں الگ الگ اللہ گروہ بنا کر ان کو لائے گا. تو اللہ نے یہ بات یہاں بیان فرمائی کہ جب یہ دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر یہ سب لوگ اکٹھے ہوں گے، آئیں گے، فوجوں کی فوجیں، گروہوں کے گروہ. تو یہاں فتأتون فعل معطل استعمال ہوا ہے. یہ باب دراصل ضربہ یضرب ہے تو یہاں پر یا پر ضمہ بھاری ہے. زی ضمہ یہ تا جو اس سے پہلے زیر والا تھا اس کو منتقل کیا گیا اور یا کو ساکن کر دیا گیا. اب واو بھی ساکن یا بھی ساکن. تو آپ دیکھ لیجئے یا جو پہلے ہے 2 ساکن اکٹھے ہوئے تو پہلے جو یا ہے اس کو ختم کر دیا گیا تو یہ تأتیونا سے تأتونا ہو گیا. نمبر 15 والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. اور وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے پھر انہوں نے توبہ کر لی، یعنی گناہ کرنے کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، بے شک تیرا رب اس کے بعد یقیناً ضرور بخشنے والا بڑا مہربان ہے. تو یہاں پر فعل معطل استعمال ہوا ہے تابو. تو یہاں تابو آیا ہے اور یہ اصل میں تاوابو تھا. تابا جو واحد مذکر کا صیغہ ہے وہ اصل میں تاوابا ہوتا ہے تو یہ جمع مذکر میں اسی طرح وہ بھی تاوابو تھا. یہاں واو متحرک ہے اور اس سے پہلے زبر تو واو کو الف کر دیا گیا ہے، مطابقت زبر کی مطابقت سے اس کو الف بنا دیا گیا ہے. اس طرح یہ تابا یا تابو اس آیت میں ہو گیا ہے. آیت نمبر 16 فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. پس رہا وہ جس نے سرکشی اختیار کی اور اس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی
آخرت کی زندگی پر، بس بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو اپنی خواہشات سے روک لیا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پر چند معطل افعال استعمال ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہے طغا، یہ اصل میں طاغا یا تھا، یا متحرک ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو یا کو الف کر دیا گیا۔ یہ کھڑی زبر دراصل الف کے قائم مقام ہے، تو اس طرح یہ بیماری دور کی گئی۔ اس عمل کو تعلیل کہتے ہیں۔ اور دوسرا خافہ ہے، یہ اصل میں خاوی فا تھا، واو متحرک ہے، بلا شک اس کے نیچے زیر ہے لیکن وہ متحرک ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو اس کو الف کر دیا گیا، تو اس طرح یہ خافہ ہو گیا اور اس کی بیماری ثقل دور ہو گیا۔ اور نہا جو ہے یہ بھی نہا یا تھا اصل میں، تو یا متحرک اس سے پہلے زبر تو یا کو الف کر دیا گیا، تو یہ کھڑی زبر جب اگلے لفظ سے ملائی جائے تو وہ صرف زبر سے بدل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کھڑی زبر نہیں ہے کیونکہ یہ وَنَهَا النَّفْسَ ہے۔ آیت نمبر 17، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور بے حیائی کے کام اور برائی کے کام بھی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز اللہ کو مطلوب ہے وہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، وگرنہ جو نماز اللہ کو مقصود اور مطلوب ہے اللہ کے فرمان کے مطابق یقیناً وہ بے حیائی اور برائی سے ضرور روکتی ہے۔ تو یہاں جو فعل استعمال ہوا ہے یہ ہے تنہا، یہ اصل میں تنہایو تھا، تو تنہایو یا متحرک ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو اس کو تنہا کر دیا گیا ہے۔ نمبر 18، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو بھی ہدایت کا راستہ اپنائے تو یقیناً وہ اپنے آپ کے لیے ہدایت کا راستہ اپناتا ہے۔ تو یہاں اہتدیا اور یہتدیو، یہاں دو فعل معطل استعمال ہوئے ہیں، اہتدا اور یہتدی۔ تو یہ اہتدا اصل میں اہتدایا تھا، یا سے پہلے زبر تو یا متحرک کو الف سے بدلا ہے، اہتدا ہو گیا، اور یہتدی اصل میں یہتدیو تھا، تو یہاں یا متحرک اس سے پہلے یا متحرک ہے، آخر میں ہے، اور اس کی حرکت کی موجودگی کی سبب ثقل ہے، تو اس ثقل کو دور کرنے کے لیے یہاں پر حرکت کو ختم کیا گیا، تو یہ اسقاط حرکت کی بدولت اس بیماری کو دور کیا گیا، تو یہ یہتدی ہو گیا۔ 19، والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنہ لهم ما یشاؤون عند ربهم ذالک هو الفضل الکبیر، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنت کے باغات میں ہوں گے، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو یہاں پر یشاؤون آیا ہے، یہ اصل میں یاشیاؤون تھا، یا متحرک ہے اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہے، تو یہاں یا کی جو حرکت ہے اس سے پچھلے حرف کو دی گئی ہے، یعنی گویا انتقال حرکت ہوا، پھر اس کے بعد مطابقت کی وجہ سے اس یا کو الف کر دیا گیا۔ 20 نمبر، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، آپ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہے کتاب اور نہ آپ ایمان کو جانتے تھے، لیکن یہ ہماری مہربانی ہے، ہم نے اس قرآن کو نور بنا کر آپ پر بھیجا ہے، اور ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے جسے ہم چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، اور بے شک تو ہی ہماری طرف سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تدری میں تدریو تھا اصل میں، آخر پر یا بھاری تھی تو اس ثقل کو اس کو ساکن کر کے دور کیا گیا، حرکت کو ختم کر کے تدری بنا دیا گیا، اور نہدی بعینہ ہی یہی بات تھی، نہدی یوں تھا اور یا کی حرکت کو دور کر کے ہم نے اسے ساکن بنایا ہے، تو اس طرح یہ نہدی ہو گیا۔
البتہ نشاؤ جو ہے یہ اصل میں نشیاؤ تھا، نشیاؤ، یہاں پر یا متحرک ہے اور اس سے پہلے ساکن حرف ہے، تو یہ یا جو ہے اس کی زبر ساکن حرف کو دی گئی اور پھر ساکن حرف پر اب زبر آ گئی، اب یا کو مطابقت کے قاعدے کے مطابق الف کر دیا گیا، اور اس طرح کیونکہ زبر کی مناسبت الف سے ہے تو یا کو الف کر دیا گیا، تو یہ نشاؤ، نشیاؤ سے نشاؤ ہو گیا۔ اور لتہدی، یہاں پر بھی نہدی کی طرح تہدی یو تھا اور یا پر ضمہ بھاری تھا، تو اس طرح اس کو ختم کر کے ثقل کو دور کیا گیا ہے اور اس کو ساکن کر کے ہم نے کہا لتہدی الی صراط مستقیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔